Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends and fans, I hope you will be feeling well. My name is Azhar Khan اور میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں. آج کی ویڈیو میں ہم کووڈ-19 کی علامات اور اس کے ممکن علاج پر بات کریں گے. اس سے پہلے ہم پچھلی ویڈیو میں کرونا وائرسز کی ہسٹری اور اس کی اقسام اور اس کے سورسز کے بارے میں بات کر چکے ہیں. لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے بنا کسی دیر کیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. کووڈ-19 دراصل کرونا وائرسز ڈیزیز 2019 کا مخفف ہے. یہ ایک انفیکشس بیماری ہے جو کہ ایک وائرس جس کا نام SARS-CoV-2 ہے کی وجہ سے ہوتی ہے، جسے ہم سیویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم کا نام دیتے ہیں. یہ وائرس ویسے تو چائنا میں تقریباً نومبر میں پھیل چکا تھا، لیکن اس کی باقاعدہ تصدیق دسمبر 2019 میں ہوئی. اس کے پہلے مریض کی تصدیق 17 نومبر 2019 کو ہوئی اور اسے عام زبان میں نمونیا کی بیماری کہا جانے لگا، کیونکہ یہ بیماری پھیپھڑوں میں سوزش اور سانس لینے میں دشواری پیدا کرتی ہے. اسے مارچ میں WHO نے پینڈیمک یعنی عالمی وبا ڈکلیئر کیا. کووڈ-19 کیونکہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، لہٰذا اس کی سمٹمز یعنی علامات پرسن ٹو پرسن تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن چند ایک ایسی علامات ہیں جو ہر شخص میں مشترک ہوتی ہیں. ان میں جسم میں درد، بخار، خشک کھانسی، سانس لینے میں دشواری وغیرہ شامل ہیں. اس کے علاوہ ڈائریا، سونگھنے اور چکھنے کی اس سے محرومی وغیرہ بھی شامل ہیں. اب میں آپ کو ڈے بائی ڈے سمٹمز بتاتا ہوں جو کہ منسٹری آف ہیلتھ سنگاپور کے مطابق کچھ سمٹمز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ڈے 1 to 3 پہلے 3 دنوں میں آپ میں وہی علامات ہوں گی جو عام نزلہ زکام میں ہوتی ہیں. مثلا آپ کو تھوڑی بہت تھکن ہوگی، آپ کے گلے میں معمولی درد ہوگا، آپ کو بخار کی علامت ابھی نہیں ہوگی. مطلب پہلے 3 دنوں میں آپ اپنے آپ کو نارمل محسوس کریں گے. تھوڑا بہت تکلیف، تھوڑے بہت پین جو نارمل فلو میں ہوتا ہے ویسے ہوگی. ڈے 4 یعنی چوتھے دن آپ کے گلے میں درد بڑھ جائے گا، آپ کی آواز بھاری ہو جائے گی. اب آپ کو ہلکا بخار جو تقریباً 99 فارنہائٹ یا 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوگا اور آپ کو ہلکا سا ڈائریا بھی ہو سکتا ہے. ڈے 5 یعنی 5ویں دن آپ کی علامات شدید ہوتی جائیں گی، گلے میں درد میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کا بخار بڑھ جائے گا، آپ کو شدید تھکن ہوگی اور آپ کے جسم میں شدید درد ہوگا، آپ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو سکتے ہیں. چھٹے دن آپ کی علامات میں شدید اضافہ ہو جائے گا، آپ کا بخار بڑھ جائے گا جو کہ 102 فارنہائٹ سے 104 فارنہائٹ تک ہو سکتا ہے. آپ کو شدید خشک کھانسی شروع ہو جائے گی، تقریباً جو ہر گھنٹے بعد سویئر محسوس ہوگی، یعنی آپ کو بار بار کھانسی سنائی دے گی. ڈے 8 to 9 اگر آپ کا امیون سسٹم نے اچھے طریقے سے کام کیا یعنی بہتر طریقے سے کام کیا تو آپ کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. ادروائز آپ کی علامات میں مزید اضافہ ہوگا اور سب سے بڑی علامت یعنی سانس لینے میں دشواری سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی، آپ کو ایسے محسوس ہوگا لیٹے ہوئے جیسے آپ ابھی بھاگ کر رہے ہیں اور آپ کا سانس پھولا ہوا ہے. آپ کی چیسٹ یعنی ریبس میں تھوڑا بہت پین ہو سکتا ہے. اگر آپ کی ایسی حالت رہے تو آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے. اب ڈے 10 سے 14 دن تک یا تو آپ ریکور ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا بخار اتر جائے گا، آپ کے اندر تمام سمٹمز آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. خشک کھانسی ضرور ہوگی لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کی علامات میں اضافہ ہوا اور آپ کی نمونیا کی سٹیج چلی گئی تو آپ کو وینٹیلیٹر یا مصنوعی آکسیجن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ بیسیکلی کچھ ڈے بائی ڈے سمٹمز ہیں جو یونیورسٹی آف سنگاپور نے دی. آپ اس سے اپنا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کووڈ-19 ہوا ہے یا نہیں ہوا. کووڈ-19 کو چیک کرنے کے بیسیکلی 2 طریقے ہیں. ایک ہمارے پاس PCR ٹیسٹنگ کا طریقہ ہے، دوسرا جبکہ سیرم اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے. جو سیرم اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے یہ نارملی کووڈ-19 کے بعد کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے جسم میں اینٹی باڈیز کے پیدا ہونے کے بعد ہی یہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا اس ٹیسٹ کی تصدیق کووڈ کے بعد کی جا سکتی ہے. اگر آپ کو کووڈ ہے تو اس وقت آپ کو PCR ٹیسٹ ہی کروانا پڑتا ہے. PCR ٹیسٹ میں کووڈ-19 کی
تصدیق کے لیے PCR ٹیسٹ یعنی پولیمرائز چین ریئیکشن کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی مدد سے وائرس کی موجودگی کا ایگزیکٹ پتہ لگایا جاتا ہے۔ PCR ٹیسٹ میں آپ کے ناک یا گلے میں سے سواب لیا جاتا ہے، جسے PCR کی مدد سے SARS-CoV-2 کی تصدیق کی جاتی ہے، کیونکہ پولیمرائز چین ریئیکشن میں اس وائرس کی گروتھ کی جاتی ہے، اس کو کلچر کیا جاتا ہے، جس سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ آپ کو COVID-19 ہے یا نہیں ہے۔ جبکہ اس پورے ٹیسٹ کے دوران 4 سے 6 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، جبکہ یہ ٹیسٹ کافی مہنگا ہے اور صرف اچھی لیبارٹریز میں ہو سکتا ہے، اور یہ سیمپل کی اویلیبلٹی جہاں پر آپ ٹیسٹ کروا رہے ہیں وہاں پر لیب موجود ہے یا نہیں ہے۔ نارملی پاکستان کے اندر تقریباً 24 سے 48 گھنٹے کا وقت لگتا ہے اس کی رپورٹ آنے میں۔ COVID-19 کیونکہ ایک نئی وائرل ڈیزیز ہے، لہٰذا اس کا فی الحال کوئی علاج نہیں ہے، مگر دوسری علامات کو کم کرنے کے لیے کچھ ادویات دی جاتی ہیں، جیسے اگر آپ کو بخار ہے تو بخار کم کرنے کے لیے پیناڈول لی جا سکتی ہے، جبکہ آپ کو کھانسی ہے تو آپ کوئی بھی کف سیرپ لے سکتے ہیں، اور آپ کا امیون سسٹم خود ہی اس بیماری کا مقابلہ کرے گا اور اس وائرس سے لڑ کے اس کو ختم کر دے گا۔ انسان 14 ڈے یا اس سے کم ڈیز میں ریکور ہو جاتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق ابھی جو نئی ریسرچ آئی ہے ڈیکسامethasone کافی کارآمد پائی گئی ہے، جو کہ بیسیکلی ایک اسٹیرائڈ ہے جو COVID-19 کے کریٹیکل مریضوں کے لیے دی جاتی ہے، جو کہ ان کی اموات کو 1/3 کم کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو COVID-19 ہو گیا ہے تو آپ پریشان بالکل نہ ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کر لیں، گرم اشیاء کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، جتنا ممکن ہو سکے فلوئڈز کا استعمال کریں، لیکن اگر آپ کو ریبز میں پین ہو، سانس لینے میں شدید دشواری ہو اور آپ کو سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہو اور آپ کی سانس اکھڑ رہی ہو، تو یہ آپ کی وہ سٹیج ہے جب آپ کو فوراً ہاسپٹل میں شفٹ ہو جانا چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ کو مصنوعی آکسیجن کی ضرورت پیش آئے گی، جو کہ آپ وینٹیلیٹر یا کسی بھی طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ COVID-19 کے مریضوں کو ویسے تو کوئی خاص پراپر ڈائٹ نہیں دی جاتی اور نہ ہی روکا جاتا ہے کہ آپ کوئی ڈائٹ استعمال کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کوشش کریں کہ پروٹین اور زنک سے بھرپور خوراک کا استعمال کریں، کیونکہ آپ جب زنک سے بھرپور خوراک لیں گے جس میں وٹامن سی زیادہ ہوگا تو اس سے آپ کی طبیعت میں بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یخنی کا استعمال کریں، چائے کو 2 سے 3 بار استعمال کریں، ادرک اور لیموں کا قہوہ بھی کافی کارآمد ہوگا، اور سب سے اہم اللہ پر اعتماد رکھیں۔ زندگی اور موت کا مالک وہی ہے، مرض بھی وہی دیتا ہے اور شفا بھی وہی دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آفت سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چلیں جی، تو آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں اس کی ویکسین پر بات کریں گے کہ ویکسین کیسے بنتی ہے اور ویکسین کی تیاری کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے، اور COVID-19 کی ویکسین کب تک دستیاب ہوگی۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔